السلام علیکم۔ آج ہم جو ہے وہ ایک تاریخی جو ہے وہ اسلامی تاریخ سے جو ہے وہ ایک تاریخی واقعہ جو ہے وہ دہرا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے علم میں یہ ساری باتیں ہوں، لیکن جس کے علم میں نہیں ہے اس کو بتانا بھی جو ہے وہ ذمہ داری ہماری ہے۔ تو آپ بھی اگر کسی کو جانتے ہیں جن کو یہ نہیں معلوم ہے تو ان کو بھی یہ دکھا دیں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہوں، تاکہ اسلامی تاریخ اور خصوصی طور پہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور آپ کی سیرت اور آپ کے اخلاق، حسن اخلاق، آپ کے جو ہے عفو درگزر سمجھے آپ وہ، اور رحمت للعالمینی جو ہے اس کے بارے میں لوگوں کے کو معلومات ہوں کہ جو ہے وہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ اچھا، یہ فتح مکہ ایک ایسا تاریخی اور مثالی واقعہ ہے جس کی آج تک دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملتی، کیونکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جو فوجیں کسی علاقے کو فتح کرتی ہیں وہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ انتہائی ظالمانہ سلوک کرتی ہیں، لیکن فتح مکہ کے وقت کافروں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا گیا۔ آئیے یہ جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کب اور کیسے پیش آیا۔ آپ سب کے علم میں تو یہ ہوگا کہ 6 ہجری یعنی ہجرت کے 6 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1500 ساتھیوں کے ہمراہ عمرے کے ارادے سے مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کافروں نے اس قافلے کو حدیبیہ کے مقام پر روک لیا، کیونکہ ان کے مطابق مسلمان مکہ جنگ کی غرض سے جا رہے ہیں، حالانکہ سب احرام کی حالت میں تھے اور ان کے علم میں تھا کہ جو ہے یہ عمرے کی غرض سے آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حالات دیکھے تو آپ نے جو ہے وہ تمام صحابہ کرام سے احرام کھولنے کا حکم دے دیا اور مکہ کی طرف روانگی ملتوی کر دی، اور اسی مقام پر جو ہے وہ یعنی حدیبیہ میں پھر ایک معاہدہ ہوا مکہ کے کافروں کے ساتھ، جسے ہم سب صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اب اس پہ بہت تبصرہ ہوا ہے، صلح حدیبیہ جو ہے دباؤ میں آ کے کیا گیا اور وہ جو ہے وہ مصلحت کے تحت کیا گیا، یہ جو ہے اس کا فائدہ کیا تھا، لیکن جو مورخین ہیں اور جو اسلامی تاریخ جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے اس میں بڑی مصلحت ہے اور اس واقعے کے بڑے مثبت جو ہے وہ نتائج جو ہے وہ برآمد ہوئے۔ اس واقعے کے 2 سال بعد یعنی 8 ہجری کو مکہ والوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ اب یہ واقعہ اسٹارٹ کیسے ہوا کہ صلح حدیبیہ ہو گیا اور اس میں جو ہے وہ یہ ہوا کہ 10 سال تک جو ہے وہ جنگ نہیں کریں گے ایک دوسرے سے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ 2 سال کے بعد ہی جو ہے مکے والوں نے جو ہے وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کے ایک قبیلے کے کچھ افراد کو مکے میں قتل کر دیا۔ یہ قبیلہ جو ہے مکے میں تھا، ان کو انہوں نے قتل کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینے میں تھے، اور اس قبیلے کے چند افراد مکے سے مدینہ پہنچے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی، جس کو سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فوری جنگ کے لیے تیار ہونے کا حکم دے دیا۔ اور بہت روئے، بہت بتایا انہوں نے کہ جو ہمارے اتنے لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے، اتنے سارے ہمارے زخمی ہو گئے ہیں اور آپ ہماری مدد فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں گیا، تو آپ نے کہا کہ صاحب جو ہے وہ اب سب چلتے ہیں اور جو ہے وہ مکے کی طرف۔ چنانچہ 10,000 کا قافلہ تیار ہوا۔ اب اس میں جو ہے وہ مختلف قبیلوں کے لوگ جو ہے وہ شامل ہیں، اور ہر قبیلہ اپنا اپنا جھنڈا جو ہے وہ لگا کے وہ آگے بڑھتا چلے گیا، اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ پھر اینڈ میں جو ہے وہ آئے، جس میں کئی قبیلوں سے تعلق رکھنے والے صحابہ کرام شامل تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ وہ اپنی تلواریں میان سے باہر نہیں نکالیں۔ اب بچوں کو جو آج کل کے زمانے کے ہیں انہیں یہ نہیں معلوم کہ میان کیا ہوتا ہے، تو تلوار کا جو کیس ہوتا ہے اسے میان کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ جو ہے اس کے ہولڈر میں، اس کے کیس میں اس کو رکھ دیں، مطلب یہ کہ اس کو استعمال نہیں کرنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی تلوار جو ہے وہ اس کا استعمال نہیں کرے۔
جب قافلہ مکے کے قریب پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر صحابی اپنے اپنے چولہے روشن کر دے۔ اب یہ رات کا ٹائم تھا اور سب کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ اپنے اپنے چولہے روشن کر دیں۔ یہ رات کا وقت تھا اور یہ ایک حیرت انگیز جنگی حکمت عملی تھی، یعنی دنیا کی تاریخ کے اندر جو ہے وہ آپ کو اس کی مثال نہیں ملتی کہ ایک چھوٹی سی چیز لیکن جو ہے وہ مصلحت اور جو ہے وہ فراست اور جو ہے وہ دور نظری، وہ آپ دیکھیے کہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اپنے اپنے جو ہے وہ چولہے جو ہے وہ آپ جلا لیں۔ اور کافروں نے جب شہر کے اتنے قریب اتنی روشنی دیکھی، اب رات کا ٹائم تھا، 10,000 افراد جو ہے وہ انہوں نے چولہے جلا دیے، تو اس کا مطلب 10,000 چولہے جل رہے ہیں۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ کتنے بلب کی روشنی ہوگی۔ ایک چولہے سے جو روشنی نکلے گی میرا خیال ہے وہ 4-5 بلب کے برابر ہوگی۔ تو 10,000 کو جو ہے وہ 4-5 سے اگر آپ ملٹیپلائی کریں گے تو آسمان جو ہے وہ سمجھیے روشن ہو گیا۔ وہ تو ہیبت سے جو ہے وہ گھبرا گئے بالکل، انہوں نے کہا بھائی اب تو ہماری خیر نہیں ہے، ہم لوگوں نے جو ہے وہ اتنی اذیت دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ہجرت کر کے جو ہے وہ مکہ چھوڑنا پڑا۔ یہ میرا یہ ایک ویڈیو کلپ ہے جس میں جو ہے وہ ذکر ہے ہجرت کا، اور اس کے اندر جو ہے وہ سراقہ کو کنگن جو ہے پہنانے کا، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہجرت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ نکلے اور پھر جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ مدینے پہنچے۔ تو اس میں آپ کو کچھ چیزیں جو ہے وہ مل جائیں گی میری ویڈیو میں، تو اس کا لنک میں اس میں ڈال دیتا ہوں۔ تو یہ ایک جو ہے وہ حیرت انگیز جنگی حکمت عملی تھی، اور کافروں نے جب شہر کے اتنے قریب اتنی روشنی دیکھی وہ سب گھبرا گئے، اور یہ جان کر کے مسلمان بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، چنانچہ سب اپنے گھروں میں بند ہو گئے اور کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مسلمانوں کو للکاریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کعبے میں موجود بتوں کو توڑا اور نماز ادا کی، اور اس سے قبل جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھیں اور وہاں پر جا کے آپ اذان دیں۔ اب یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جو ہے وہ لوگوں نے، مکے والوں نے جو ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ ایک غلام جو ہے وہ تھے، اور ان کو جو ہے وہ بند کر کے جو ہے وہ ان کو بڑی اذیتیں دیتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے اور یہ کرتے تھے، اور وہ ان کے نظر میں جو ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ایک غلام کی حیثیت رکھتے تھے۔ تو وہ انہوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر جو ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ آپ اوپر چڑھ جائیں، تو وہ ان لوگوں کی حالت ہی بالکل جو ہے وہ ہو گئی، اور اس میں بڑے بڑے جو ہے وہ لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ ہم بہت بڑی چیز ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ جناب جو ہے وہ یہ جو ہے یہ مقام جو ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ملا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر بیٹھ کر کعبے کا طواف کیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے پوچھا کہ میرے بارے میں تم لوگوں کا کیا گمان ہے؟ وہ رائے لے رہے تھے کہ جو ہے وہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں کیا کروں گا؟ مکے والوں نے کہا کہ آپ کریم والد کے کریم بیٹے ہیں۔ مکے والوں کا خیال تھا کہ چونکہ ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکالیف دی تھیں کہ آپ کو مکے سے مدینے ہجرت کرنا پڑی، اس لیے مکے والوں کو اب یہ کہا جائے گا کہ کم از کم مکے سے چلے جائیں، مطلب شہر چھوڑ دیں آپ۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم لوگوں کو وہی کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا۔ اب جو ان کے بھائی تھے وہ یوسف علیہ السلام کے، وہ واقعہ یہ ہے کہ جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا کہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام اپنے والد کے بہت چہیتے تھے، اور والد بھی نبی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، تو وہ جو ہے ان کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ والد جو ہے وہ یوسف علیہ السلام سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ بہانے سے جو ہے وہ ان کو لے گئے کہ ہم کہیں جاتے ہیں گھومنے کے لیے یہ کرنے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، سمجھے آپ؟ تو اب وہ لازمہ تو انہوں نے آخر میں کیا کیا، وہ واقعہ پورا اگر آپ پڑھیں گے تو انہوں نے اپنے تمام بھائیوں کو معاف کر دیا، سمجھے آپ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میں بھی وہی کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، یعنی کہ جاؤ آج میں تم سب کو معاف کیا، میں نے تم سب کو معاف کیا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں زمانے جہالت کی رسموں کو توڑتا ہوں اور اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا خون بہا معاف کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اور آج میں نے سب کو معاف کیا ہے۔ اب جو ہے یہ اب آگے ہم دیکھیں گے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور ان کا قتل کر دیا تھا کافروں نے، مکے والوں نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے طرف سے جو ہے وہ خاندان کی طرف سے پہلے جو ہے وہ ان کی معافی فرمائی کہ جو ہے وہ میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ اور جو زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا بدلہ لینا اور یہ کرنا، وہ جو ہے اس کو میں جو ہے وہ رسموں کو توڑتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو اپنا دروازہ بند کر کے گھر میں رہے گا اسے امان ہے، مطلب اس کو امان ہے، اس کے گھر میں گھس کے جو ہے وہ کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اسے بھی امان ہے۔ یاد رہے کہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جو ہے ابو سفیان کے مکان کے اندر بھی کوئی پناہ لے لے، جو یعنی اتنا دشمن کہ جو ہے وہ آپ کے چچا کو قتل کروایا اور اس پر بھی جو ہے وہ چین نہیں آیا اس کو، اور اس نے جو ہے وہ اپنی بیوی اس نے یہ کیا کہ جو ہے وہ ان کے کلیجے کو نکال کے جو ہے چبایا۔ اب آپ بتائیے کہ جو ہے وہ ایسے واقعے کے اندر جو ہے وہ کوئی معاف کرے گا؟ اور جب کہ فتح ہو گئی ہے، آپ کے 10,000 کا لشکر ہے اور جو مکے والے ہیں وہ ان میں ہمت نہیں ہو رہی کہ کوئی بات کر سکے، تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ بجائے بدلہ لینے کے آپ نے کہا کہ معاف کر، اور ان کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے جو ہے یہ ان کے چچا کا قتل کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، اب وہ صحابی ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو حرم میں آ جائے اسے امان ہے۔ حرم یعنی خانہ کعبہ کے احاطے میں جو آ جائے تو اس کو جو ہے وہ امن ملے گا، اور جو تلوار رکھ دے اسے بھی امن ملے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی مطلب جو لڑائی کی نیت نہیں رکھتا ہے اور امن چاہتا ہے تو اس کو کچھ نہیں کیا جائے گا۔ اس پورے واقعے کے اندر بتاتے ہیں کہ جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ افراد نے جو ہے وہ پھر مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا اور 3 مسلمان شہید ہوئے، اور ان کے جو ہے وہ کچھ 9-10 لوگ جو ہے وہ کافروں کے مرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی یہ کیوں ہوا؟ میں نے تو کہا تھا کہ تلوار جو ہے وہ آپ نے میان میں رکھنا ہے، آپ نے جو ہے حملہ نہیں کرنا ہے، لیکن صحابہ کرام نے بتایا کہ یہ ہمارے اوپر پہلے حملہ ہوا تھا تو لہٰذا دفاع میں ہم نے یہ کیا، اور اس طرح یہ واقع ہوا۔ اچھا، اب یہ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ یاد رہے کہ ایک شخص جس کا نام اکرمہ تھا، اب میں جو ہے وہ آپ کو انفرادی طور پہ ایک آدھ لوگوں کا نام لے کے بتا رہا ہوں کہ ان کے ساتھ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا خصوصی سلوک رہا۔ ایک تو آپ کو بتایا کہ ابو سفیان، جس کی بیوی نے جو ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا ہیں ان کا کلیجہ کھایا تھا، ان کو معاف کر دیا، اور یہ کہا کہ جو ان کے گھر میں بھی چلے جائے تو اس کو بھی معافی ہے۔ اب یہ بات ہو رہی ہے ہم اکرمہ کی، تو اب یہ جو ہے یہ وہ حالات جب دیکھا کہ جو ہے یہ لوگ آ گئے ہیں اور اتنی بڑی طاقت میں آ گئے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اب ان کا، تو اب جو ہے وہ بھاگنے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے، اتنے سارے لوگ ہیں، تو خودکشی کرنے کے لیے جو ہے وہ کنویں کی طرف جو ہے وہ بھاگا کہ میں کنویں میں کود جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اکرمہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ جی وہ کنویں کی طرف جو ہے وہ گئے ہیں اور وہ خودکشی کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ بڑے پریشان ہیں کہ جو ہے وہ مجھے مار دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کہ ایک دشمن سمجھے، اب اس کے لیے جو ہے وہ اور خودکشی کرنے جا رہا ہے، وہ اپنے غلطی پر پشیمان ہے، تو اس کے بارے میں جو اتنی فکر مند کہ جو ہے وہ سیدھا بھاگے اس کے لیے کہ جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے جانے سے پہلے خودکشی کر لے، اور جا کر اس کو بہت محبت بھرے انداز سے اس کو منع کیا کہ تم خودکشی مت کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبت بھرے انداز سے اکرمہ بہت متاثر ہوا اور خودکشی کا ارادہ بدل لیا اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ تو جو ہے وہ اب 2 واقعات تو ہو گئے کہ ابو سفیان وہ ان کا کیا ہوا اور اکرمہ کا کیا ہوا۔ اب تیسرے شخص جو ہے وہ جو خاص لوگ ہیں جو شر پسند، جو زیادہ جو ہے وہ اذیت دیتے تھے اور جو بہت سارے واقعات کے اندر ملوث تھے، تو ان کا ذکر جو ہے وہ کرنا ہے۔ تو یہ آخری جو ہے وہ شخص ہے۔ اسی طرح ایک شخص جس کا نام وحشی تھا،
یہ جو ہے یہ وحشی جو ہے یہ وہ ہے جس نے حضرت حمزہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کو جو ہے وہ شہید کیا تھا. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا, مطلب جو ہے وہ اب مجھے معاف نہیں کرے گا تو اب میں کیا کروں. تو میں جو ہے ادھر بھاگ رہا ہوں ادھر بھاگ رہا ہوں. وہ نکل کے یمن کی طرف بھاگ گیا تھا, پھر واپس آیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب جب اس نے دیکھا کہ جو ہے وہ میں گھیرے میں آ گیا ہوں تو آپ پریشان ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے وہ نہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت رحمان اور رحیم ہے اور وہ آپ کو جو ہے وہ معاف کر دے گا. اور ساتھ میں ایک ذاتی طور پہ بھی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہمت بندھائی اور اس سے وعدہ کیا اور اس سے ایسی بات کی جو ہم تصور نہیں کر سکتے کہ میں اس وقت تک کے جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک اللہ تم کو نہیں معاف کر دے. اب بتائیے آپ, یہ ایسا دشمن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو جس نے شہید کیا ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ خودکشی نہیں کریں, آپ جو ہے وہ آپ کنویں میں چلائیں, آپ یہ جو ہے یہ نہیں کریں وہ نہیں کریں, آپ اپنی جان مت لیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمان ہے اور رحیم ہے, وہ آپ معاف کر دے گا. اور نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ جی اللہ معاف نہیں کرے گا, میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو ہے وہ جب تک کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا میں جنت میں نہیں جاؤں گا. اب آپ بتائیے. تو جو اب کہتے ہیں ساتھیوں, یہ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. للعالمین کے مطلب پوری کائنات کے لیے, جس کے اندر سمندر بھی ہے, جس کے اندر درخت بھی ہیں, جس کے اندر پہاڑ بھی ہیں, جس کے اندر آسمان بھی ہے, جس کے اندر ستارے بھی ہیں, تارے بھی ہیں, ملکی وے بھی ہیں. سمجھے آپ, تمام جو کائنات ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب العالمین ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. تمام جہانوں کے جو ہے وہ کے لیے رحمت بنا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے. اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ انسانیت کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ انتہائی رحم دلی کی ہو. آئیے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. امید ہے کہ یہ جو ہے یہ بہت ہی رقت آمیز اور بہت سبق آموز واقعہ جو ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس سے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اوپر روشنی بھی ڈلی ہوگی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, نیک لوگوں کے لیے تو محبت اپنی جگہ تو ہوتی ہے, لیکن جو دشمن ہیں اور مخالفین ہیں ان سے جو محبت ہے یہ اس کا ذکر میں نے کیا ہے. تو ان سے بھی انہوں نے محبت کی تھی. تو یہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ لائک کریں اگر پسند آیا ہے, اور اس کو جو ہے شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہمت افزائی ہو اور آئندہ بھی میں جو ہے وہ ایسے مضامین پہ مزید اور جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق میں اور جو ہے وہ ویڈیو کلپس جو ہے یوٹیوب پہ ڈالوں. شکریہ. وما علینا الا البلاغ.